اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مضر یہ ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ وہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ نہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جو رت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بدکار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور وہ اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشعاۃ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اس سے اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے۔ فرعون نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی اس عورت کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ پھر فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب تو اس خدا کو چھوڑ دے اور مجھے رب مان لے۔ خاتون نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا
تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اس کا دل ہار گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کا شکار ہوتے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی تو اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے خادمہ نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ دین بچانے کی ہمت دے اور اللہ تعالی ہمیں پکے ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔